ذات واجب نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ اے انسانو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کے تمام انسانوں کی طرف رسول ہوں اور اس اللہ کی جانب سے، بس اسی بات کو صحیفہ دل پہ لکھنا ہے، لہو ملک السماوات والارض، جس کے پاس ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا ملک ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور ملک کیا ہے اس کا؟ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ نبی صاحب رسول کی شان ہے یؤمن باللہ و بکلماتہ، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر۔ جمیل صاحب فیصلہ تو بعد میں کریں گے کلمات سے مراد کیا ہے، لیکن آیت یہ تو بتا رہی ہے نا کہ رسول پر دو ایمان رکھنا واجب ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اللہ جو ہے اس پر تو ایمان ہونا چاہیے۔ وَبِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آیت ہے، روایت نہیں، اور میں نے نہیں بنائی، اس نے بھیجی، یا اسے قرآن سے نکال لو، ورنہ جب تک یہ موجود ہے میں ہر منکر کے گلے پہ پاؤں رکھ کر یہ اعلان کروں گا، آؤ پہلے تلاش تو کرو وہ کون سے کلمات الہی ہیں کہ جن پر ایمان نبی پر بھی واجب۔ سر اٹھانا، امیر کائنات، سید سجاد، سرکار باقر، سرکار صادق، چار معصوم اپنے اپنے ادوار میں مختلف مقامات پہ فرماتے ہیں ایھا الناس نحن کلمات اللہ۔ جیسے اس محبت سے سن لیا، اسی پیار سے ایک فیصلہ بھی کرو، کلمات آل محمد، 12 ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں ہم ہیں اللہ کے کلمات۔ میرا ایمان ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہوں، 12 کے 12 اکٹھے بھی کھڑے ہوں، اکیلا رسول سردار ہے ان کا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر ایمان رکھتا ہے رسول، اور جن پر ایمان ان کے مولا پر واجب ہے تو موالی ہے ان کا۔ رسول کے پاس، یہ تو میں نے جملہ مترجمہ بولا آیت کے ترجمے کے اختتام میں، دو باتیں ملک پر کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی رسول کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ملک کے اعلان کی ضرورت کیا ہے کہ اس کا رسول ہوں میں، جس کے پاس زمین و آسمان کا ملک۔ اور ہاں، جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، نقوی صاحب یہاں ملک سے مراد یہ ملک نہیں، یہ تو دنیا ہے نا، اسے بھی ملک کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں وہ مراد نہیں، جس کی دلیل سورہ مومن کی وہ آیت کہ میدان حشر میں جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ تو آخرت ملک کیسے، جو ہے ہی آخرت، وہ عالم ملک تو ہے ہی نہیں، اور پھر خود بخود آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ لیکن صاحب یہ آواز کب آئے گی؟ جب کوئی شے باقی نہیں، کلو شیء ہالک، سورہ قصص کہہ رہی ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اور اللہ کی زبان تو ہے نہیں کہ خود بولے، وہ تو کسی نہ کسی شے میں کلام کو خلق کرتا ہے۔ دیکھا نہیں، موسیٰ سے بولا، جھاڑی میں کلام پیدا کی، پہاڑی میں کلام پیدا کی، پتھر میں کلام پیدا کی، آگ میں کلام پیدا کی۔ آج شے تو ہے نہیں، آج یہ گفتگو کیسے ہو رہی ہے؟ یہ کلام کہاں خلق ہو رہی ہے؟ ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد اعظم، منبر ابیض، اوپر خطیب منبر سلونی۔ علی فرما رہے ہیں جب کچھ نہیں بچے گا، ثم یقوم السید الاعظم، سید اعظم حسنین کا نانا اٹھے گا، اللہ کے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے رسول سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ میں علی جواب دوں گا للہ الواحد القہار۔ الحم سے والناس تک قرآن پڑھیے، 3 قسم کا ملک ملے گا آپ کو، صرف ملک۔
ہاں تو اب فیصلہ کیا ہوا؟ ملک کے معنی یہ دنیا نہیں، اقتدار، سلطنت قاہرہ، ہاں بغیر کسی رکاوٹ کے جو چاہے کر دے، جو بھی، وہ ہے ملک والا۔ تو اس کی حضور تین قسمیں، ایک فقط ملک، ایک ملک عظیم، اور ایک ملک ہو، اس کا ملک۔ ان تینوں کو ایک ایک نظر ہم نے دیکھنا ہے اگر میرے سامنے ان کی طبیعت چاہ رہی ہے، بلکہ میں الٹ چلتا ہوں تاکہ نتیجے کے انتظار میں آپ نے بیٹھے رہیں۔ پہلے نتیجہ پھر دو باتیں۔ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرماتے اللہ جس کے بارے میں اس کی مشیت فیصلہ کرے اپنا ملک اس کو دیتا ہے۔ ملک کے معنی اقتدار، ملک ہو اس کا اقتدار، یعنی اللہ اقتدار اپنے پاس روکے ہوئے نہیں، دیتا ہے کس کو؟ من یشاء، جس کے بارے میں مشیت چاہے۔ اور دل تھامنا، آگے کہتا ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ تو اس سے بھی زیادہ وسعت دیتا ہے۔ اب اگر میں نے اس کی حقیقی تفسیر کر دی نا تو ظرف چھلک جائیں گے۔ بہرحال تفاسیر اہل بیت کو پڑھ لینا۔ یہ ملک ہو کے مالک ہیں 14، یعنی جو اس کا ملک ہے، جو اس کا اقتدار ہے، وہ 14 کے قبضے میں، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ اب ملک ہو پہلے بتا دیا، اب دو کو دیکھنا ہے نقوی صاحب، ملک اور ملک شادباش عظیم۔ اس میں بھی کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ۔ سورہ یوسف پڑھو، یوسف اللہ سے کہہ رہا ہے ربے قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، پڑھنے والے تو نے مجھے ملک میں سے تھوڑا سا عطا کیا اور علم تعبیر میں سے بھی تھوڑا سا عطا کیا، سارا ملک نہیں، من الملک تھوڑا سا۔ اور یہ تھوڑا سا اقتدار کتنا ہے یوسف کا؟ چلیں ایک مثال میں ڈاکٹر ظفر ظاہری دے دیتا ہوں اور ایک بات نہیں، زیادہ نہیں۔ ظاہر میں یہ ہے کَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین پر یوسف کو اقتدار بخشا، جہاں سے چاہتا تھا زمین پہ تصرف کرتا تھا، جہاں سے چاہتا خزانے لے لیتا، جہاں سے چاہتا معدنیات۔ یہ ہے ظاہری اقتدار یوسف کا۔ باطنی زندان میں ہے، دو قیدی سوئے ہوئے ہیں، ایک کی آنکھ کھلی، چہرے پہ پریشانی، جیتے رہو، چہرے پہ پریشانی۔ یوسف نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میرے ہاتھوں میں انگور ہیں، گچھا ہے انگوروں کا، اور میں اس کا رس ٹپکا رہا ہوں نچوڑ کر۔ ڈر یہ رہا ہوں کہ کل میری سزائے موت بولی جا چکی ہے، کل میں پھانسی لٹکنے والا ہوں، اور یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ کہیں میری لاش تو نہیں نچوڑی جائے گی؟ یوسف نے کہا گھبرا نہیں، تو آزاد بھی ہوگا، بادشاہ کا ساقی بھی بنے گا۔ نظیر ایک بندہ جو دوسرا کہہ دیے، اس نے دیکھا دکھایا کچھ نہیں، بخدا ایسے ہی نقوی صاحب وہ حجت کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک خواب گھڑ لیا، کہنے لگا یوسف میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ کہ میرے سر پہ روٹیوں کا گٹھڑ ہے، پرندے آ کے اوپر سے روٹیاں نوچ رہے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ یوسف نے تندی نظر سے دیکھا، فرمایا اس کی جگہ پھانسی پہ تو چڑھے گا، تیری لاش لٹکے گی، تیرا بھیجا پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو مذاق کیا، پڑھ قرآن۔ یوسف نے کہا ہے دیکھا ہے یا نہیں؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو میں نے کہہ دیا وہ قضا بن گئی، تقدیر نہیں قضا، تقدیر ٹل جاتی ہے، قضا بن گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا مقام ہے یوسف کا، لیکن اتنا سا ملک، اتنے سے ملک والا، حجت ہے، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل۔ لیکن ایک بات ہے جمیل شاہ جی، میں پوری یہ نیاز اشرے کی دے دوں گا اس با کمال کو، پلے سے بھی کچھ ایک آیت میں دکھا دو کہیں اللہ نے کہا ہو قرآن میں کہ یوسف بڑا حسین تھا۔ ایک، میں نے کوئی 10-20 آیتیں نہیں مانگی، ایک میں دکھاؤ اللہ نے کہا ہو بڑا جمیل تھا، بڑا حسین۔ نہیں، یہ تو چرچے لوگوں نے کیے، لوگوں نے کیے، اور اہل بیت کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے اللہ الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، وہی تو تمہارا اللہ ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائیں، کتنی حسین صورتیں تمہاری۔ یوسف کو اس نے حسین نہیں کہا، اور ان کو صرف حسین نہیں، فاحسن صورکم، احسن کہا۔
اسی لیے تو نقوی صاحب میں بھی سوچا کرتا تھا لڑکپن میں کبھی کہ حسن یوسف کے چرچے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھنا عبادت ہے. کیوں ہے؟ نقوی صاحب پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ مجھے پتا تھا کہ آپ پوچھیں گے. ہاں اس لیے میں نے اللہ سے پوچھ لیا تھا کہ پالنے والے ڈنکے ہیں حسن یوسف کے، چرچے اس کے حسن کے ہیں. آواز قدرت دے گا ذنفر. پہلی بات تو یہ ہے یہ چرچے بھی تو تم لوگوں نے پھیلائے، میں نے کہاں پھیلائے. ان کے اور یوسف کے حسن کا فرق سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میرے مالک. کہا یوسف نے انگلیاں کٹوائیں کافر عورتوں کی، تو منڈی بہاؤدین والوں کا غضنفر جا کے بتا دینا کہ کافر عورتوں کے دل میں اضطراب لانا اور ہے اور بے دل کے دل میں ہلچل مچانا. میں نے کہا پالنے والے ٹھیک ہے یہ تو میں سمجھ گیا. اب نقوی صاحب نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں نہیں اور علی کا کیوں؟ اللہ نے کہا ہزیان نہ بک، مفت میں علامہ بنا پھرتا ہے تو، تجھے اتنی تمیز نہیں. کہاں یعقوب کے بیٹے کا چہرہ، کہاں میرا اپنا چہرہ. حق ہو گیا ہے تمہارا کہ بتاتا چلوں. نقوی صاحب میں نے علی سے پوچھا ہے میرے مولا یہ ہے یوسف من الملک کا مالک، تھوڑے سے ملک کا، تو ہے ملکہ ہو کا مالک. یوسف کے منہ سے جو نکلے وہ قضا بن جاتی ہے. یا علی تیرا اقتدار کہاں تک ہے؟ کہا منڈی بہاؤدین کے حلال زادوں کو بتا دینا یوسف کہے قضا بنتی ہے، علی کہے یوسف بنتا ہے. تیرے مولا علی کا اپنا فرمان ہے، منبر سے قسم کھا کے فرمایا تھا واللہ لقد کنت مع یوسف فی غیابۃ الجب انجیتہ من قید اخوتہ ابلغتہ الی السری. فرمایا اور جبریل کا تو نام بن گیا ہے. جب یوسف کو بھائیوں نے دھکا دے کے کنویں میں گرایا، ابھی نویں اینٹ نہیں گزرا تھا ہاتھوں پہ سنبھالنے والا میں علی تھا. یہ ہے من الملک، تھوڑا سا ملک. اب ایک قدم آگے چلو. سورہ نساء. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی. ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت بخشی اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. تمام تفاسیر اہل بیت کو کھنگال لینا. یہاں ملک عظیم سے مراد امامت ہے. ابراہیم سے پہلے امامت نہیں تھی، ابراہیم کو بنایا گیا امام. تو اب ملک جو کل نبیوں کے پاس ملک تھا یعنی صرف اقتدار تھا، آج ابراہیم کے پاس آ کے وہ ملک عظیم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ درود بھی شروع ہو گیا ابراہیم اور آل ابراہیم پر. حال تک نبیوں پہ نقوی صاحب سلام تھا. ہاں میں چیلنج کر رہا ہوں، قرآن سے دکھاؤ ابراہیم سے پہلے کسی نبی پہ درود دکھاؤ. جب ابراہیم کو امامت ملی، درود پھر ملا، تو پھر یہ نہ کہنا کہ درود نبوت کا حق ہے، یہ استحقاق امامت کا ہے. اور چونکہ میرا رسول اماموں کا بھی امام ہے اس لیے اس پر درود اور اس کے آل جو امام ہے ان پر بھی درود. بہرحال یہ جملہ مترجم تھا. تو حضور ابراہیم کو ملی امامت. اب جو کل ہونا تھا نبی صاحب وہ آج ہونے لگا. یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ کھربوں ٹنوں کے حساب سے لکڑی جمع ہوئی. آ گیا ذہن میں؟ پھر آگ جلی، میلوں دور سے اڑتا ہوا پرندہ کباب بن کے گر جاتا تھا. اتنی آگ، میلوں لمبی رسی بٹی گئی. جھولے میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا، جھولا جھلایا جا رہا ہے اور رسی ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے. ہاں جھولے میں تیزی، رسی ڈھیلی، جھولے میں تیزی، رسی ڈھیلی. یعنی پہلے یہاں، پھر وہاں، پھر دروازہ، پھر سڑک. ایسے ہی جھولے کا سفر بڑھتا جا رہا ہے. ایک بدبخت کینچی ہاتھ میں پکڑے، نمرود لعین کے اشارے کا منتظر کھڑا ہے کہ جب یہ اشارہ کرے میں رسی کاٹ دوں. محل کی چھت پر نقوی صاحب قصر نمرود کی چھت پر نمرود کی بیٹی کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے. سارا ملک ایک طرف ہے اور ایک شریف آدمی ایک طرف ہے. کیا ہو گیا ہے میرے باپ نمرود کو؟ سوچ رہی ہے دل میں، یہ بھی پاگل ہو گیا، اس کی ریت بھی بے وقوف ہو گئی. بھلا آدمی ہے، اس کے چہرے پہ جھوٹ سجتا ہی نہیں. کاش میرے باپ کو کہتا رہا ہے کہ اللہ کو مان مجھے مان. اگر مجھے کہتا، مجھے دعوت دین دیتا، میں اس کے خدا کو بھی مانتی، اس کو بھی مانتی. چلو
میں اور کچھ نہیں کر سکی اس کے لیے، اس کے ساتھ مر تو سکتی ہوں، کیوں نہ میں بھی آگ میں چھلانگ لگا کے اس کی پیروی میں جل کے مر جاؤں۔ بس ادھر قینچی تھی، اشارہ ہوا، ڈور کٹی، اس نے چھلانگ ماری، آواز قدرت آئی، جبریل ادرک ابنت نمرود، نمرود کی بیٹی کو پکڑ، ابراہیم کے جھولے میں بٹھا، آگ کو گلزار کر کے اعلان کر کہ دنیا والوں، امام ہوتا ہی وہی ہے، نہ خود جلے نہ ماننے والوں کو جلنے دے۔ ابراہیم ہے جزوی امام، میرا مولا علی ہے کلی امام، اور جزوی امام کو اگر نمرود کی اولاد مانے، تو ابراہیم نمرود کی اولاد کو نہیں جلنے دیتا، علی مومن کی اولاد کو جلنے دے گا؟ آپ کے رسول کی حدیث ہے، فرماتے ان النار اطوع لعلی من العبد لسیدہ، فرماتے ہیں کوئی غلام اپنے آقا کا اتنا فرما بردار نہیں ہوتا جتنا جہنم علی کی فرما بردار ہے۔ جو انداز دنیا میں تمہارے مولا کی ذوالفقار مردم شکار کا تھا، یعنی دنیا میں جمیل شاہ جس انداز سے علی لڑتا تھا، میدان قیامت میں اسی انداز سے جنتی جہنمی کا فیصلہ کرے گا۔ نقوی صاحب جب علی شدت سے حملہ کرتے تھے تو لشکر اسلام دو حصوں میں بٹ جاتا تھا، کیونکہ یہ تو جانتے ہو نا، علی کی تلوار کاٹتے کاٹتے کبھی ایک سر، کبھی دو سر، کبھی تین سر، تو پتہ ہے ایک طبقہ کہتا تھا چلی اچھلی چلی اچھلی چلی اچھلی، دوسرا کہتا تھا اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا، اور میدان قیامت میں جہنم کے شعلے لپک رہے ہوں گے، علی کہے گا خذی ھذا زری ھذا خذی ھذا زری ھذا خذی ھذا زری، اسے چھوڑ اسے لے اسے چھوڑ اسے، یہ اور دوسری ہوگا ایک علی، نعرے دو انداز کے، ھذا علی وھذا لک ھذا علی وھذا لک ھذا علی وھذا لک، چونکہ کروڑوں کے ہجوم سمندر کی موجوں کی طرح بہہ رہے ہوں گے اور علی جہنم کو حکم دے رہا ہوگا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا نہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب کوئی صاحب فیصلہ ہو گیا، جو علی کا ہے وہ جہنم کا نہیں، اور جو دوزخ کا ہے وہ علی کا نہیں، جی، کیونکہ علی کی ولایت کا اقرار سے جنت بنی ہے اور اس کی ولایت کے انکار سے دوزخ بنی ہے۔ اقرار نہ ہوتا جنت نہ ہوتی، انکار نہ ہوتا دوزخ نہ ہوتی۔ اور اچھا راہداری کون دے گا بھلا؟ ابھی فیصلہ ہوتا ہے، ابھی فیصلہ کون دے گا راہداری؟ شرما تو ایسے رہے ہو جیسے وہ لوگوں کے پیر ایک تولا ہوں نا، وہ سیر بنا کے پیش کرتے ہیں، اور تجھے اتنا وزنی پیشوا اللہ نے دیا ہے کہ کائنات ایک پلے میں اور اسے ایک میں رکھ دیا جائے تو برابر کائنات نہیں تلتی، اور پھر تو شرما کے شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، لا یجوز احد الصراط، احد واحد بھی نہیں، احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی ایک بھی نہیں گزر سکتا پل سے جب تک علی نہ لکھے۔ اب اس کوئی میں صرف غضنفر نہیں، آدم بھی شامل ہے، نہیں، یا تو آدم کے لیے دوسری صراط بناؤ، اگر صراط ایک ہے تو چاہے آدم ہے یا عیسیٰ آئے گا تیرے مولا کے دروازے پر، یا علی رسید چاہیے، نانا نقوی صاحب میں اگر دیکھوں تو میں کسی کی مثال نہیں دیتا، شاید غصے میں نہ آ جاؤ، میں اپنے والد کو دیکھوں کسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، میں اسے بیٹھ کے ملوں نا، فقط اٹھ کے جھک کے ملوں، کیونکہ وہ تو باپ تھا، وہ مجھ سے افضل تھا، وہ اٹھ کے ملتا تھا افضل، میں تو جھک کے ملوں۔ اگر وہ کسی کو جھک کے ملے میں پاؤں چھو کے ملوں، وہ کسی کو اٹھ کے ملے میں بیٹھ کے ملوں، تو ہر کوئی سوچے گا اس کے لہو میں شک ہے، باپ عزت کرتا تھا، یہ بیٹھ کے ہاتھ ملا رہا ہے، اور سر اٹھا، تیرا باپ آدم علی کا سوالی ہے، آدم کے حرامی بچے مانگ علی سے۔ تھوڑا ملک بھی بتایا، ملک عظیم بھی بتایا، ملک عظیم بھی جزوی امامت کے لیے ہے، علی جو کلی امامت کا مالک ہے اس کے لیے کیا ہے؟ رسول سے پوچھا گیا کہ آپ قدم قدم پہ کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا، پہلے نہیں پتہ چل سکتا کہ علی کیا ہے، آخر ہوگا کیا؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا جب ساری خدائی جمع ہوگی، حجاب قدرت سے عرش سے آواز آئے گی، میرے بندو آج جو سب جمع ہو، کیا امید ہے تمہیں؟ پالنے والے تو کرسی عدالت پہ بیٹھے گا اور فیصلے کرے گا، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ رسول کہتے ہیں آواز قدرت آئے گی، بس تو اس حجاب کی طرف دیکھتے رہو، آج چونکہ فیصلے کا دن ہے تمہیں فیصلہ بتائیں،
رسول فرماتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے پردہ توحید سرکنا شروع ہوگا، لوگ سمجھیں گے شاید اللہ کی آج زیارت ہو رہی ہے، فرماتے پردہ ہٹتے 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 جب ایک مقام پہ پہنچے گا تو عرش پہ کرسی عدالت لگائے میرا بھائی علی بیٹھا ہوگا، اس وقت آواز آئے گی لوگوں دیکھ لیا۔ اسی لیے تو میں نے اسے کبریائی کا بدن بنایا تھا، جس کو وہاں مانگنے کی عادت تھی علی سے آج مانگ لو، اور جو یہاں نہیں مانگتا آج 8ویں محرم کی رات ہے پھر غیرت کرے، اس ادا خانے میں عہد کر کے جائے کہ کل وہاں بھی علی سے کچھ نہ مانگنا۔ کیوں کہ اس وقت اس کے ملک کا مالک میرا مولا علی ہوگا۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا